السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک میرے بہت ہی پیارے بھائی ہاشمی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ عالمین یعنی جہان یہ ہیں کتنے؟ تو میرا بھائی دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ رب العالمین، تو سب اولیاء کرام اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذات جو ہے اللہ زمینوں آسمانوں کا نور ہے، ذات لامحدود ہے۔ جس طرح خود ذات لامحدود ہے اس کے جہان بھی لامحدود ہیں، اور جتنے جہانوں کا وہ رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب جہانوں کو پالتے ہیں تو رحمت سے پالتے ہیں، اور سرکار جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں، کیونکہ رحمت سے اللہ جہانوں کو آباد کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ غضب سے تو برباد ہوتے ہیں، جہان علاقے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے جہان جو ہیں، جس طرح اللہ کی ذات خود لامحدود ہے، اگر عقل میں آ جائے تو وہ تو محدود ہو جائے گی، تو ذات محدود نہیں ہے۔ سب اولیاء کرام اس پر متفق ہیں، اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک بھی یہی ہے کہ ذات لامحدود ہے، اللہ محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی طرح بھی محدود نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں سما سکتا زمینوں میں نہ آسمانوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ اور باہو صاحب فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگر تانے ہو، دلاں دا محرم جڑا ہو سی حضرت باہو سوئیو رمز پچھانے ہو۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ انسان کا دل جو ہے یہ بھی لامحدود اللہ نے بنایا ہے، اس میں ذات جو سما جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی لامحدود ہے، اور اس دلوں کو جانے گا کون؟ جو دلوں کا محرم ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں سب یہی فرماتے ہیں کہ ذات بھی لامحدود ہے، تو اس کے کام جو ہیں وہ بھی انسان کی عقل سے باہر ہیں، اس کے زیادہ ہیں۔ ہماری عقل محدود ہے، یہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ رب ایک گنجل دار بجھارت، رب ایک گورکھ دھندا، گنجلاں ایدیاں کھولن لگا کافر ہو جو بندہ۔ کیونکہ ذات لامحدود ہے، اس کو محدود کس طرح کوئی کرے گا؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، سارے کا سارا نہیں سمجھ آ سکتا۔ ہم اس ایک جہان کی جو ہے نا وہ اس کو پڑھتے ہیں، اسی میں ریسرچ کرتے ہیں، یہ مشرق اور مغرب، جبکہ اللہ تعالیٰ ہوتے مشرقین والمغربین۔ تو اللہ کے جہان لامحدود ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ یہ کتنے ہیں۔ جیسے 18,000 جہان عام طور کہتے ہیں تو وہ ہماری عقل کے مطابق ہیں، 18,000 جہان ہیں، اور 18,000 قسم کی مخلوق ہے۔ تو یہ تو ہماری عقل کی حد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے 99، یہ بھی ہماری عقل کی حد ہے کہ اس سے زیادہ ہماری عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ باقی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ عقل میں نہیں آ سکتے، وہ محدود نہیں ہو سکتے۔ اس طرح دیکھیں جیسے ایک اسرائیلیات میں ایک واقعہ مشہور ہے، درج ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ایک دفعہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی تو شمال کی طرف بہت آگے تک گیا ہے؟ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ ان کے جی میں رہتا تھا کہ میں سب فرشتوں سے افضل ہوں، مجھے سب جانتے ہیں، میں سب کا سردار ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کر نبیوں تک آتا جاتا ہوں، اور میری جیسی اور کسی کی شان نہیں ہے، سب سے افضل میں ہی ہوں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کبھی شمال کی طرف گیا ہے، ادھر ایک مکان ہے
تو اس طرف کبھی جانا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سرکار گیا تو نہیں، تو آپ فرماتے ہیں تو میں پھر جاؤں گا۔ اب میں چوتھے آسمان پر جانا جدھر سے تو آتا جاتا ہے، تو پھر شمال کی طرف سفر کرنا، آگے اگر کوئی حادثہ آ جائے، کوئی روکے، تو ہمارا نام بولنا ان کو کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں نے آگے تک جانا ہے، آگے ایک مکان ہے، وہاں جو فرشتے ہیں ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حیرانی ہوئی کہ مجھے کون روکے گا، مجھے تو سب جانتے ہیں، میں سب فرشتوں سے افضل ہوں۔ تو لیکن وہ چلا گیا چوتھے آسمان پر، جا کر اس نے شمال کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ اور کتنی سپیڈ ہے ان کی، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو تھے یوسف علیہ السلام، ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اوپر سے چھوڑ دیا، تو جبرائیل علیہ السلام اس وقت چوتھے آسمان پر تھے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یوسف پانی میں نہ گرنے پائے، تو وہاں سے آپ کنویں میں یوسف علیہ السلام کے پانی تک پہنچنے سے پہلے پہنچ گئے اور اپنا پر نیچے رکھ دیا، اور جنت سے لباس بھی لے کر آئے۔ اتنی تیز آپ کی رفتار ہے، تو وہاں آپ نے چوتھے آسمان سے اڑنا شروع کر دیا۔ جب کافی وقت اڑے، تھکن محسوس ہونے لگی، تو پھر ایک حد آ گئی، ناکہ بندی آ گئی، تو وہاں ایک فرشتہ بیٹھا تھا، بہت باروب تھا، تو اس نے روکا کہ جی پہچان کراؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام حیران ہوئے کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، جبرائیل ہوں میں؟ تو انہوں نے کہا جی کس جہان کے؟ تو آپ حیران ہوئے جبرائیل علیہ السلام، تو انہوں نے کہا جی میں جس جہان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، سرکار کا اسم مبارک لیا، تو وہ کہنے لگا آپ تو سب جہانوں میں تبلیغ فرما رہے ہیں، کوئی اور نشانی بتائیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ جی جدھر مکہ شریف اور مدینہ شریف، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ اس جہان کے جبرائیل ہیں، تو آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، یہ ادھر یہ ممنوع علاقہ ہے آپ کے لیے۔ تو اس نے کہا جی مجھے سرکار نے بھیجا ہے، میں نے آگے تک جانا ہے۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے بھیجا ہے تو پھر آپ جائیں، پھر تو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پھر پرواز شروع کر دی، آگے گئے تو ایک مکان آ گیا، واقعی اس کے اندر ایک بہت ہی عالی شان، بہت باروب فرشتہ بیٹھا تھا، اور باہر فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، سب کوئی جو تھے وہ کچھ نہ کچھ درج کرا کر جا رہے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی لائن میں کھڑے ہو گئے، جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا کہ جی یہ فرشتے کون تھے اور یہ کیا لکھوا رہے ہیں آپ کو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ سب اپنے اپنے جہان کے جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ سب جبرائیل ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنے اپنے جہان میں وحی لے کر جاتے ہیں، اور واپسی میں مجھے درج کروا کر جاتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں بھی جبرائیل ہوں۔ تو اس وقت آپ بہت عجیب میں آپ نے محسوس کیا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ بس میری شان کا اور ہے ہی نہیں، یہاں تو جبرائیل جو ہیں یہ گنتی سے باہر ہیں۔ تو اس طرح سرکار رحمت للعالمین، جتنے جہان ہیں سب کے لیے رحمت، سب میں مبلغ، اور جو عقل کے مطابق ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں، ذات لامحدود ہے، اور ذات کے جو جہان ہیں وہ بھی لامحدود ہیں۔ تو میرا بھائی، میں نے جو اپنے آقا مولا سے سنا، جو سیکھا سمجھا، عرض کر دیا، اور کوئی میرے بڑے بڑے بھائی جو بڑے بڑے عالم فاضل ہیں اور بہت ہی علم کے سمندر ہیں، وہ بھی ارشاد فرمائیں گے تو ہم ان سے بھی سیکھیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔